بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں بلیاں پالنے سے چوہوں سے نجات ملتی ہے۔ بلی کو گھر میں پالنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانا دماغ کو قوت دیتا ہے۔ سونف والا نیم گرم دودھ پینے سے پرانی قبض دور ہوتی ہے۔ سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ چائے پینے کے بعد ٹھنڈا پانی مت پئیں، اس سے دانت کالے پڑ جائیں گے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لو، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ ماش کی دال جتنی زیادہ استعمال کرو گے شوگر سے بچے رہو گے۔ ناریل کا پانی معدے کے السر کے لیے بہترین ہے۔ شام کو گوشت کم کھاؤ، کینسر سے بچے رہو گے۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کرو، برے خواب نہیں آئیں گے۔ اگر خارش بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے چند قطرے ملا کر مساج کریں، خارش ختم ہو جائے گی۔ گاجر اور کھیرے کا ماسک جلد کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ گاجر اور کھیرے کا ماسک استعمال کرنے سے آپ کے چہرے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور کالے نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے اور نافرمان ہے تو اس کو چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سونپ دیں، جلدی عقل مند ہو جائے گا۔ بکری گھر میں پالنے سے آپ کے اندر عاجزی آئے گی اور دل نرم ہو جائے گا۔ نیند کم لینے والے بندے کی شوگر جلدی بڑھ جاتی ہے۔ حسد، رنج اور غم اور بغض بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور چہرے پر خشکی آتی ہے۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی کے ساتھ کھانے سے جلدی ہضم ہوتا ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلد عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں جانوروں اور چونٹیوں پرندوں کو رزق ملتا ہے، ایسے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آتی۔ لیموں قدرتی بلیچ یا جراثیم کو دور کرتا ہے۔ صبح اٹھ کر گرم پانی میں لیموں کا استعمال کر کے پئیں، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی لو، دمہ کی بیماری نہیں ہوگی اور چاول کھانے کے بعد جسم میں چربی نہیں چڑھے گی۔ خون کی خرابی میں انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ زیتون کا تیل جلد کو جوان رکھنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر بال روکھے ہوں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا روکھا پن دور ہو جائے گا۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگانے سے نظر تیز ہو جائے گی اور دھندلا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہوں گے۔ اگر آپ کے پٹھوں میں بے شمار درد ہے تو زیتون کے تیل سے مالش کیا کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ نہار منہ گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ آلو کا رس ہلکے اور جھریاں ختم کرنے کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ آلو کا رس اور ٹماٹر کا رس ملا کر چہرے پر لگاؤ، بے حد فائدہ ہوگا۔ حرام جانور گھر میں لانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ اگر منہ میں چھالے بن جائیں تو آلو والا پانی پی لو۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ پینا انتہائی مفید ہے۔ ہاتھ پاؤں دھوئے بغیر جو کچھ کھانا کھاتے ہیں اس سے ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ضروری ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگا لیا کرو، بال کبھی خشک نہیں ہوں گے۔ جو انسان نمک زیادہ استعمال کرتا ہے اس کی ہڈیاں وقت سے پہلے ہی کمزور ہو جاتی ہیں۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھائیں، اس سے معدہ صاف ہوگا۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں ملا کر پینے کا معمول بنا لیں۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہو دن میں کام کرو، جسم کو تھکاوٹ کبھی نہیں ہوگی۔ شکرکندی کھانے سے بندے کی نظر عقاب جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ اور وزن اگر کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں اپنی خوراک میں لازمی شامل کر لو، وزن کم ہو جائے گا۔ کھیرے، بند گوبھی اور لیموں کا استعمال کرو۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔
وہ لوگ جن کے گلے میں خراش رہتی ہوں وہ نہار منہ انڈے کھایا کریں، گلے کی خراش ختم ہو جائے گی۔ گلے کی خراش ختم کرنے کا دوسرا طریقہ، آپ اس کے لیے چاکلیٹ بھی کھا سکتے ہیں۔ خربوزہ کھانے سے پیشاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اگر گوشت کو لمبے عرصے تک بغیر فریزر کے محفوظ کرنا چاہتے ہو تو گوشت کو نمک لگا کر دھوپ میں سکھا لیں، اس کے بعد استعمال کریں۔ نہ تو گوشت خراب ہوگا اور یہ لمبے عرصے تک چلے گا، اس میں طاقت بھی بے پناہ بڑھ جائے گی۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لینے سے 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ میتھی دانہ کے استعمال سے نظر تیز ہوتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں اور وزن بھی کم ہوتا ہے۔ آملے کا مربع دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ چاولوں کے پانی سے چہرے کو دھونا مفید ہے۔ نیم کے پتوں سے بال دھونے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ عرق گلاب صبح شام 1 چمچ پیا کرو۔ کان اور گلے کی بیماری میں آپ مبتلا ہیں تو گرم پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ کھانا پکاتے ہوئے یا لطیفو اور یا ودودو کا ورد کیا کرو۔ آپ کے گھر سے ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے گی، محبت بڑھے گی اور آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ گھر میں خوشبو کے لیے لیموں اور لونگ کا استعمال کریں۔ چارے مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوگا، نیند پرسکون آئے گی۔ سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لو، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ ہلدی اور شہد ملا کر کھائیں، کھانسی میں آرام آ جائے گا۔ ٹوٹے ہوئے ناخنوں پر لہسن لگائیں، ناخن مضبوط ہو جائیں گے اور اس سے ناخن لمبے بھی ہوتے ہیں۔ جو خالی پیٹ ادرک کھاتا ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور ہوتی ہے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت کم آئیں گے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ غسل خانے اور واش روم میں بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ عورت سوتے وقت دودھ کے ساتھ 1 کھجور کا دانہ کھا لے۔ 50 سال والی عورت 17 سال جیسی جوان نظر آئے گی۔ قد لمبا کرنا ہے تو صبح سویرے نہار منہ لٹکا کرو، قد لمبا ہو جائے گا۔ اور صبح نہار منہ کیلے کھایا کرو، اس سے بھی قد لمبا ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا بہت ہی مفید ہے۔ جن لوگوں کو معدے کی گرمی ہو گئی ہے تو وہ سونف والا پانی پیا کریں۔ اس پانی کا روزانہ استعمال کرنے سے آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ سونف والا پانی پینے سے معدے کو ٹھنڈک ملتی ہے اور اس سے منہ کے چھالے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وزن کم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کچن کی کھڑکیوں، دروازوں پر یا سوراخوں میں لیموں کا رس ڈال دیا جائے تو ان سے چونٹیاں کبھی باہر نہیں آئیں گی۔ خربوزہ کھانے سے وزن میں اضافہ اور جسم کی بہتر نشوونما ہوتی ہے۔ خربوزہ کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ صاف کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ تھکاوٹ کو دور کرنا ہے تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی سکون مل جائے گا اور تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل رات کو ناک پر لگائیں، اس سے نظر تیز ہو جائے گی، پیٹ کی چربی کم ہوگی اور اس سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ تلسی کے پتوں کو ابال کر پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ جن لوگوں کے سننے کی حس بہت اچھی ہے ان کا دماغ بھی تیز اور ذہین ہوتا ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1 یا 2 دن خشک دھنیا چوستے رہا کرو، آپ کو شفا مل جائے گی۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھائیں، بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ یتیموں اور غریبوں کی ہر حال میں مدد کیا کرو۔
اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کے نرم حصوں کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھریاں بھی آ جاتی ہیں۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال کم کریں ورنہ نظر کمزور ہو جائے گی۔ جب لالچ کی بازار عام ہو جائے تو رشتوں کے شہر بھی ویران ہو جاتے ہیں، پھر چاہے وہ رشتے خون کے ہوں یا پھر دوستی کے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے پر بڑھاپا جلدی آتا ہے اور وہ بندہ سست ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانے سے جسم زیادہ کام نہیں کرتا۔ سانس لینے میں تکلیف ہو یا پھر دمہ کا مرض ہو تو وہ ہری مرچ کھائے، آرام آ جائے گا۔ ہری مرچ کھانے سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے ہیں تو چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں، بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں۔ انگور کھایا کرو، دماغ تیز ہوگا۔ اگر آپ کے دماغ کی ذہانت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ایک ہفتہ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ انگور استعمال کرنے سے انفیکشن ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے پودوں کے گملوں میں ایک چٹکی چینی کی ڈال دیں تو ان کی زندگی طویل ہو سکتی ہے۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، اس سے کمزوری نہیں ہوگی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک لہسن کا جوا کھائیں، اس سے وزن تیزی کے ساتھ کم ہوگا۔ چاولوں کے بعد دودھ استعمال مت کریں ورنہ بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ چاولوں کے بعد زیادہ پانی بھی مت پئیں۔ انجیر کھانسی، دمہ اور گلے کی دیگر امراض کے لیے لاجواب ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ جو روزانہ پانی زیادہ استعمال کرتا ہے ایسا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ 50 سال کی عمر میں 20 سال جیسا جوان نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگا لو۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی بہتر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے کے داغ دھبے ختم ہوں گے اور رنگ دودھ کے جیسا سفید ہو جائے گا۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے، جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ بادام کی گیری کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور بواسیر کی بیماری سے شفا ملتی ہے۔ ناظرین، بڑھاپا روکنے والی 4 غذائیں: دیسی گھی، دودھ، فروٹس اور ہری سبزیاں۔ حضرت علی نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اگر بتی گھر میں جلاؤ، گھر سے نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے۔ سونٹھ یعنی سوکھی ادرک کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ جو جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ چہرے پر پودینے کا رس لگاؤ، اس سے چہرے کی بال ختم ہو جائیں گے۔ نیم اور کے پتے لے کر پانی میں ابال لیں، اس کے بعد ان سے سر دھو لیں، خشکی ختم ہو جائے گی اور جوئیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ کریلا خون کو صاف کرتا ہے، جسم کو قوت بخشتا ہے۔ پیشاب کو روکے رکھنے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں اور اس سے دماغ کی کمزوری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ روزانہ چہرے پر دودھ اور ہلدی کا لیپ کر کے سو جائیں، کچھ ہی دنوں میں چہرہ جوانوں جیسا دکھنے لگے گا۔ ایک کھانے کا چمچ لیموں اور ایک کھانے کا چمچ ٹماٹر کا رس لے کر دونوں کو اچھی طرح ملانے کے بعد چہرے پر لگائیں، اس سے آپ کا جلد شگفتہ اور ملائم ہو جائے گی، آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے۔ کیلا نظام انہضام کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ اگر جسم میں کمزوری ہو گئی ہے تو صبح نہار میں اٹھ کر انار کھانا شروع کر دو۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پیو، ساری تھکاوٹ اتر جائے گی۔
لیمو پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جامن کو نمک لگا کر کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ جو لوگ گنا چوستے ہیں یا گنے کا رس پیتے ہیں ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ گنے کا رس پینے سے کمزور جسم بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ شیشے کے برتنوں کو سرکے اور نمک والے پانی سے دھونے سے برتن چمک اٹھتے ہیں۔ ناظرین، وزن کم کرنا ہے تو بند گوبھی کا استعمال کریں۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے وہ اپنے دانتوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے۔ چائے پینے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے فوراً دانت خراب ہو جاتے ہیں، دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پی لیا کرو، آپ کا چہرہ خوبصورت رہے گا۔ چہرے کی رنگت جگر کی خرابی میں پیلی پڑتی ہے۔ منہ سے بدبو آتی ہے تو جامن کھا لو۔ معدے کا درد ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھاؤ، درد رک جائے گا۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ، سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں۔ چند ہفتوں میں کمال دیکھیں، وزن کم ہو جائے گا۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ اپنے چہرے کو دھو لیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ جامن کی لکڑی گھر میں جلا دیں، اس سے کیڑے مکوڑے ختم ہو جاتے ہیں اور مچھر بھی نہیں آتے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے جسم میں توانائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ روزانہ اسپغول استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے اور آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو خشک دھنیا چوس لیا کرو یا پھر پانی میں ابال کر اس کا قہوہ بنا کر پی لو۔ منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے اور معدے کو ٹھنڈک ملتی ہے کیونکہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اگر بال کمزور ہیں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پہ لگا لیں۔ پیٹ میں درد ہو تو اسپغول کا چھلکا پانی میں شامل کر کے پی لو، پیٹ کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ 1 گلاس گرم پانی لے کر اس میں 2 انڈوں کی زردی ڈال کر پھینٹ لیں۔ اس پانی سے بالوں کو اچھی طرح لگا کر مساج کریں۔ باقی پانی سے پورے بالوں کا مساج کر دیں اور 1 گھنٹے کے بعد سر کو دھو لیں۔ اس سے آپ کے بال نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ بالوں کا گرنا ٹوٹنا بند ہو جائے گا، بالوں میں چمک آ جائے گی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں کیونکہ اس سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ چند چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ اجوائن استعمال کرنے والا ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ روٹی ہمیشہ چبا کر کھاؤ، کبھی کمر کا درد نہیں ہوگا، نہ ہی پیٹ میں گیس بنے گی اور کھانا بھی اچھے سے ہضم ہو جائے گا۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کرنے سے رزق میں بے تحاشا برکت ہوتی ہے۔ ناظرین، 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور لیچی۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان اور خوبصورت ہونے لگتی ہے اور اس سے اس کا چہرہ جوانوں جیسا خوبصورت ہو جائے گا۔ سیب کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے اور خون صاف ہوتا ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی اور صبح اٹھتے ہی شہد چاٹ لیں تو آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا، جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ پالک کھانا دل کے لیے بہت اچھا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہ کھاؤ کیونکہ اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ جسم کا درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا لے کر ثابت نکل جاؤ، جسم کا درد غائب ہو جائے گا۔ فالسے کا جوس جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ بال بہت زیادہ گرتے ہیں یا بال کمزور ہیں تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 دفعہ لگا لیں اور 1 گھنٹے کے بعد سادے پانی سے بالوں کو دھو لیں۔
آپ کو من چاہا رزلٹ ملے گا، آپ کے بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ چیزیں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں، سمجھ جاؤ کہ تمہاری عمر کم ہونے لگی ہے۔ شکر، شہد، کھجور زبان کو کڑوی لگے تو آپ اندرونی طور پر ختم ہو رہے ہیں۔ بھینس کے دودھ کی بلائی لے کر اس میں چند قطرے لیموں کا رس نچوڑ لیں، اس کو چہرے پر لگائیں، جھریاں، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے فرینڈ کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔